کھیل کے میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، کپتان نے یہ جو سیاسی میدان ہے یہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ وزیر آباد حملے کے بعد کل پہلی بار ہم نے دیکھا عمران خان عوام کے درمیان آئے اور جو وہ بھاگ کر بڑی پھرتی کے ساتھ کنٹینر پر سٹیج پر چڑھ جایا کرتے تھے، کل جو سب نے منظر دیکھا، جس طرح ان کی انٹری ہوئی تو کافی لوگوں کو وہ جذباتی کر گئی۔ جس انداز سے کل وہ اپنے عوام کے درمیان اور دھرنے میں پہنچے، اپنے جلسے میں پہنچے، ان کے چہرے سے درد اور تکلیف نمایاں تھی۔ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی، یوں وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، للکارتے ہیں اپنے مخالفین کو۔ کل انہوں نے سائفر کا ایک بار پھر ذکر کیا، انہوں نے اپنی معاشی جو پرفارمنس رہی حکومت کی 3-3.5 سال کی، اس کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ انتشار بڑھے اور ڈیفالٹ کی طرف ملک جائے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور ہم اس سسٹم سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا کارڈ تھا جس کو سب شروع سے سوچ تو رہے تھے۔ حکومتی وزراء یہ کہتے تھے کہ عمران خان اگر چاہتے ہیں فوری انتخابات ہو جائیں تو وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے، وہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیوں تحلیل نہیں کر دیتے۔ تو بالآخر عمران خان نے کل وہ سرپرائز سب کو دے دیا۔ لوگ، ان کے مخالفین کرسیاں گنتے رہے، لوگوں کی تعداد گنتے رہے، عمران خان نے اسمبلی اور سسٹم سے نکلنے کا کہہ دیا۔ اس پر اب تک جو رد عمل آیا ہے، بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈرامہ ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان سیاست میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کر کے فوری کہہ دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، صوبائی اسمبلیوں میں وقت ضائع کیے بغیر کسی بھی وقت عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک کسی اسمبلی میں آ جاتی ہے تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ اپوزیشن کے پاس، خاص طور پہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے پاس جو ہے نمبر واضح ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، یعنی کہ پیپلز حکومتی اتحاد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف نے پہلے مشاورت کا کہا، اس وقت ہنگامی اجلاس بلایا، پھر وہ ریکال دوبارہ ہوگا اور مشاورت کی جائے گی مریم نواز اور نواز شریف سے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشیر برائے وزیر اعظم سینئر پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ۔ سر، آپ سرپرائزڈ ہوئے کل کے اعلان سے؟ ایز اے پولیٹیشین آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے؟ جی، میرے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ خان صاحب پہلے بھی پاکستان کو کئی سارے بحرانوں کا شکار کر چکے۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر خارجہ پالیسی کے اوپر امریکی سائفر کے حوالے سے جو حملہ کیا، عالمی سازش کا، پھر انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ان کے دور کا کیا ہوا معاہدہ تھا جس سے انہوں نے انحراف کیا تھا، اس کو جب ہم پورا کرنے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے پاکستان کی اکانومی پہ دوسرا حملہ کیا، پھر تیسرا انہوں نے یہ مارچ کی صورت میں کیا، پھر چوتھا انہوں نے وہ مرضی کہتے رہے، دعوے کرتے رہے، عملاً تو ان کا یہی کردار ہے۔ سو میرے لیے کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ ضرور اچنبا تھا کہ خان صاحب پچھلے 6 مہینے سے تیاری کر رہے تھے اور کوئی مہینے سوا مہینے سے موبلائزیشن ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہاں جو لوگوں کی تعداد تھی وہ 2.5-3 ملین کا ان کا کلیم تھا، وہ کہیں میچ نہیں ہو رہی تھی۔ تو کائرہ صاحب، اب وہ جو 2.5-3 ملین آپ کہہ رہے ہیں میچ نہیں ہو رہی، اب تو یہاں پہ آپ کو اسمبلیوں میں گننا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ووٹ کتنے ہیں، اس کے ووٹ کتنے ہیں۔ تو یہ جو موو ہے، یہ تو آپ ہی لوگ مطالبہ کرتے تھے نا، آپ کی گورنمنٹ، وزراء، نون لیگ سب کہتے تھے کہ حکومت چھوڑ دیں۔ اب حکومت اس سے کیوں پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی چال چل دی ہے، تو کیا یہ بلف تھا حکومت کا، جسے بلف کال کیا ہے عمران خان نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے استعفے نہیں دیے۔ خان صاحب نے مشاورت کرنے کا کہا۔ ایک چیف منسٹر ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے چیف منسٹر سے مشورہ کر کے چلے جاتے، ان کے پاس سے گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، آج کو 26 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ اعلان ہوئے، ابھی تک چیف منسٹر پنجاب نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ سو خان صاحب میرے خیال میں شاید اس پہ عمل نہ کرے اور پھر ایک یو ٹرن لے لیں، کیونکہ وہ تو بڑا آسانی سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ویڈیو میسج آ گیا ہے پرویز الہی کا، وہ کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر کی 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی اگر ہم نے استعفے دے دیے۔ کیا کہتے ہیں آپ سن لیں تاکہ اس پہ ہم بات کریں۔ پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑنے کا، میں آدھا منٹ بھی
دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور شہباز شریف کیا سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت لیے پھرتا ہے, یہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکیں گے. وہ یہ کہتے ہیں قائرہ صاحب کی امانت ہے عمران خان کی, اور جب وہ کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو قائرہ صاحب تیار نظر آتے ہیں, بس اس پہ عمل درآمد ہونا اب لگتا ہے مرحلہ. یہ امانت وہ ہم سے بھی لے کے گئے تھے, ہم سے بھی معاہدہ کیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ بنوں گا, پھر خان صاحب کے پاس چلے گئے. تو ان کو چھوڑیے, پرویز لائی صاحب کا وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت, بٹ ایشو یہ ہے کہ خان صاحب اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو دے لیں. کیا ہو جائے گا جی, پنجاب میں وہ استعفیٰ ہو جائے گا, اسمبلی ڈیزالو فرض کریں پہلے استعفیٰ دیتے ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے. اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں, ہمارے ملک میں سارے لوگوں کے ذہنوں میں نا ایک چیز بڑا بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اگر استعفیٰ ہو گیا تو سارے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے جی؟ اس لیے کہ پاکستان میں ماضی میں الیکشن ایک وقت ہوتے رہے ہیں, یہ ایک وقت ہونا لازم نہیں ہے. ہمارے ہاں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے, یہ ایسے حالات ہیں کہ بار بار اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی, توڑ دی گئی, پھر الیکشن کرا دیے گئے, جو انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل انٹروینشنز تھی ان کی وجہ سے. اب اگر کوئی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے یا 2 اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور باقی 2 صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑی جاتی, وہاں پہ گورنمنٹیں بیٹھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں توڑتے, تو یہاں الیکشن ہو جائے گا, وہ گورنمنٹیں اپنی چلتی رہیں گی. تو یہ کون سا ایسا بڑا کمال کا کام ہے جی کہ اس سے بڑی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہوگا اس سے؟